دوسرا سوال، اگر ہم انسان ہیں تو کیا ہمیں سکون ایسے ایمان سے سکون ہے ہماری زندگی؟ سب کچھ ہونے کے باوجود سکون ہے کیوں نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو بے سکون لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ سکون والے ہوتے ہیں. جو بے سکون لوگ ہوتے ہیں ان کے صرف جسم کا سفر کرنے والے، وہ صرف اس جسم کی تلاش میں، کپڑا مل جائے اس کو، کھانا مل جائے اور رہنے کے لیے مکان مل جائے اور سواری مل جائے، صرف جسم کا سفر. اور اس کی روح بہت پیچھے ہوتی ہے، بہت پیچھے. وہ ایک شخص تھا، وہ کسی عالم کے پاس آیا اور کہا کہ میری زندگی میں سکون نہیں. میں نے کسی سے کہا کہ سکون نہیں ہے تو اس نے کہا کہ اچھے اچھے کھانے کھاؤ تمہیں سکون مل جائے. میں نے دنیا کے مشہور ہوٹلوں میں مہنگے کھانے کھائے لیکن سکون نہیں ہے. پھر مجھے کسی نے کہا کہ تم اچھی خوشبوئیں استعمال کرو تمہیں سکون مل جائے. میں نے فرانس کے خوبصورت اور مشہور وہ اٹھائے استعمال کیے لیکن سکون نہیں. پھر مجھے کسی نے کہا کہ تم خوبصورت جگہوں میں جاؤ، سوئٹزرلینڈ چلے جاؤ، فلانا جگہ جاؤ، فلانا تمہیں سکون مل جائے. میں ہر جگہ گیا لیکن سکون نہیں ملا. پھر مجھے کسی نے کہا کہ تم دنیا کے ٹاپ کلاس میوزک سنو تمہیں سکون ملے گا. میں نے دنیا کے جو راک اسٹارز ہیں، بڑے جو گانے والے ہیں، ان سب کی میوزک سنا لیکن سکون نہیں ملا. اس سے کہا کہ سکون ہے کہاں، مجھے بتاؤ سکون ہے کہاں. وہ رونے لگا. تو اس عالم نے کہا کہ دیکھو جہاں سکون ہے وہاں آپ تلاش ہی نہیں کر رہے ہو، اور جہاں سکون نہیں ہے وہاں آپ تلاش کر رہے ہو. اس کی مثال تو یہ ہے کہ ایک بندے کی چابیاں باہر گم گئی اور وہ مسجد کے اندر ہو گیا. ہاں اس کو ڈھونڈ رہے. 3 گھنٹے کے بعد اس نے کہا چابی آپ سے کہاں گری تھی؟ اس نے کہا چابی تو باہر گری تھی. بھائی یہاں کیوں تلاش کر رہے؟ بولتے یہاں تھوڑی روشنی ہے، باہر روشنی. تو آج سکون جہاں ہے ہم وہاں تلاش ہی نہیں کر رہے، اور جہاں سکون نہیں ہے ہم وہاں تلاش کر رہے. تو اگر ہمارا روح اور جسم کا سفر دور ہوگا تو سکون نہیں ملے گا. روح بھی ہماری اسی سفر میں چلنی چاہیے اور جسم بھی اسی سفر میں چلنا چاہیے، تب سکون ملے گا. اگر ان دونوں کے درمیان فاصلہ ہے تو سکون نہیں ملے گا. سکون والے لوگ جسم، روح اور عقل کا ایک ساتھ سفر کرنے والے ہوتے ہیں. سب سے پہلی توجہ وہ روح کو دیتے ہیں، پھر عقل کو دیتے ہیں، پھر جسم کو دیتے ہیں. اور جو بے سکون لوگ ہوتے ہیں پہلے وہ جسم کو، پھر عقل کو، پھر کہیں جا کر روح کو ٹائم دے دیتے ہیں. کب دیتے ہیں؟ اب 2 قسم کے لوگ ہیں، سکون والے، بے سکون والے. سکون والے کو ہم سسٹم اے والے کہتے ہیں اور بے سکون والے کو ہم سسٹم بی کہتے ہیں. جو سسٹم بی والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان اصل میں بندر تھا. ہاں یہ غلطی سے آہستہ کرتے یہ انسان بن گیا. اور جو سکون والے کہتے ہیں کہ نہیں، انسان اصل میں انسان تھا، یہ بندر نہیں. تو ہمارے استاد کہتے ہیں کہ ایک لڑکا ہے، آج کل تو ہماری جدید تعلیم ہے نا، یہ اسکول کالج کی تعلیم ماشاءاللہ کیا کر رہی ہے ہمارے ساتھ. ایک تعلیم پر میں بات کروں گا، آپ آ جانا چاہیے. تو ایک لڑکا میرے پاس آیا کہ سر یہ دلیل دیکھو، یہ دلیل. میرا اپنے اسٹوڈنٹ مجھے دلیل دے رہے کہ ہم تو بندر ہیں بھائی، ہمارے آبا و اجداد تو بندر گزرے. تمہارے استاد نے کہا تمہارے آبا و اجداد بندر ہو سکتے لیکن ہمارے آبا و اجداد بندر نہیں. تو جو کہتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا تو وہ اس کا والد ہے، اس کا دادا پردادا ہوگا، ہمارے والد تو بندر نہیں تھے. دوسرے یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ رہنمائی عقل سے لیتے، عقل میں جو آ گیا وہی کرتے. قرآن حدیث کو یہ نہیں دیکھتے. بولتے یار یہ عقل میں آ رہا ہے نا، انسان یہ انسان میں لگ رہے ہو اس طرح اس عقل سے تمہیں صحیح. قرآن حدیث کو یہ نہیں دیکھتے. اچھا، اور کامیابی کیا سمجھتے ہیں؟ جو بے سکون لوگ ہیں وہ کامیابی کس کو سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھتے بس پیسہ ہو، پیسہ، اس کو کامیابی سمجھتے ہیں. اور جو سسٹم اے والے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے اسی میں کامیابی ہے. اچھا، یہ جو بے سکون لوگ ہیں یہ مزہ اور خوشی اس میں کنفیوز ہے بیچارے کہ مزہ کیا ہے اور خوشی کیا ہے، اس درمیان میں بیچارے بسے.
وہ سمجھتے ہیں کہ مزہ اور خوشی. دیکھو the only ice cream cakes that taste like happiness. یہ آئس کریم اس کا مزہ ہے خوشی جیسا. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کریں گے تو ہمیں خوشی مل جائے گی. یاد رکھو خوشی اور مزہ یہ دونوں الگ الگ چیز. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز میں مزہ تو نہ ہو لیکن خوشی ہو, اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز میں مزہ بھی ہو خوشی بھی ہو. جیسے روزہ ہے, روزہ میں مزہ نہیں ہے نا, انسان پر مشکل آتی ہے, لیکن جب افطار کرتے ہیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے. صحیح ہے. اسی طرح لڑکی کو دیکھنا اس میں مزہ نہیں ہے, صحیح ہے, خوشی بھی نہیں. یہ بات نوجوان کہ مزہ نہیں خوشی تو ہوگی, خوشی بھی نہیں, دونوں نہیں. سمجھ میں آ گئی بات. اس میں اگر ہم آنکھیں جھکائیں گے تب کیا ہوگا, مزہ آئے گا, لیکن وہ مزہ ایک دم نہیں آئے گا. آپ کو مفتی صاحب داسو ہے, ہم تو جب دیکھتے ہیں اتنا مزہ آتا ہے تو کیا بولتے ہیں, مزہ تو نہیں دیکھے پھر مزہ نہیں آیا. تو میں آپ حضرات کی بات نہیں کروں, آپ تو بہت بزرگ ہو, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو سکون والے ہوتے ہیں. جو سکون والے ہوتے ہیں وہ جب نہیں دیکھتے تو ان کو ایمان کی حلاوت ہے, ان کو سکون نہیں. اور جو بے سکون ہماری طرح لگڑ بگڑ تو ان کو دیکھنے میں مزہ آتا ہے, اور دیکھنے کا مزہ بھی 2-3-4 منٹ کا ہوتا ہے. اور پھر بعد میں جو بے چینی ہوتی ہے وہ جانو کسی عاشق سے. ہاں, عاشق آج کل ایک نئی قسم آئی عشق کی. یہ لڑکا ہے مفتی صاحب مجھے عشق ہو گیا کسی لڑکی سے. استغفر اللہ یار, کیا بول رہے عشق ہو گیا؟ نہیں مفتی صاحب وہ والا عشق نہیں ہے, پاکیزہ عشق. پاکیزہ عشق کیا ہے کہ بھائی میسج کرتا ہوں, فون کرتا ہوں, بس اور کچھ نہیں, ہاتھ مات نہیں لگاتا. میں نے کہا اللہ کے ولی اگر یہ پاکیزہ عشق ہے اور آپ چاہتے ہو کہ آپ کہ بہن کے ساتھ بھی کوئی کرے پاکیزہ عشق تو پھر کر لو. استغفر اللہ مفتی صاحب وہ خبر ہی بنک ہے. ہاں, بہن کی باتیں نہیں کرو, ہماری غیرت ہی گوارا نہیں کرتی. کیا کر سکتے ہیں, جب آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی تو کسی کی غیرت گوارا نہیں کرتی. نہیں مفتی صاحب ہماری تو بہن ہی نہیں ہے, تو آپ غور نست تو کل بیٹھی نہیں ہوگی کیا ہے؟ ہاں ڈاکٹر صاحب ہوگی, یا اس میں بھی کہیں گے نہیں بیٹھا ہونا چاہیے. اچھا, جو سکون والے ان کی روح اور جو بے سکون والے ان کی روح, سفر کیسے چل رہا ہوتا ہے؟ جو بے سکون لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ ہیں, صاف بات ہے, وہ کبھی کبھار اس کو کچھ توجہ دے دیتے ہیں. کب؟ جب گھر میں کوئی خودگی ہو جائے, مر رہے تو مر گیا, ہو سکتا ہے میں بھی مر جاؤں. 1-2 دن صحیح زبردست اللہ مسجد کے پہلی صف میں بیٹھا ہے بھائی, ذکر کر رہے, تلاوت کر رہے, کیونکہ کچھ موت یاد آ گئی, اور اس کے بعد پھر عطا کھڑی نماز.